ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے تولو پھر منہ سے بولو۔ جو بولنے لگے ہو یہ سوچو میں کیا بولنے لگا ہوں۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہے، خاص طور پر جب ہم چار دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے مادر پدر ہی آزاد ایسے ایسے لطیفے جو کفریہ کلمات پر مبنی ہے وہ بیان کرے۔ کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور سارے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ یاد رکھو ارکان اسلام میں سے کسی کا بھی کوئی مذاق اڑا دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جتنے بندے اس پر خوش ہو رہے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مولیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانک کرنے دے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی حفاظت کی تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی حفاظت کی تم ذمہ داری دے دو، تم ذمہ داری اٹھا لو، دین کی حفاظت کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک زبان، اور نمبر دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے۔ ان دونوں کی حفاظت کی تم ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا یہ دونوں کی حفاظت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آج میں زبان کی حفاظت کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتلانے لگا ہوں۔ یار صحابہ کرام علیہم رضوان پر قربان جائیے، وہ تو زبان کی حفاظت کے بارے میں اس قدر سٹرکٹ رہتے تھے، اس قدر پریشان رہتے تھے کہ کئی صحابہ کرام منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے کہ ہمیں بولنے میں مشکل پیش آئے گی تو ہم کم بولیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ درج نہیں ہوگا۔ وہ یہاں تک حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو آئیے میں آج آپ کو ایک نسخہ بتلانے لگا ہوں کہ بندہ زبان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ دیکھیے میں درس دے رہا ہوں، کوئی بھی بندہ درس کیا دے رہا ہو، بیان کر رہا ہو، اس کے سامنے آپ ٹیپ ریکارڈ آن کر دو، کیمرہ چلانا شروع کر دو، ریکارڈنگ ہونی شروع ہو جائے، اس کی زبان میں ایک دم ایک محتاط پن آ جائے گا، وہ احتیاط سے گفتگو کرے گا۔ یار میری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس کا بعد میں مجھے جواب دینے میں مشکل پیش آئے۔ اگر کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تو میں انشنٹ باتیں کرتا جاؤں گا، آپ بعد میں کہو حافظ صاحب یہ کہاں لکھا ہے، اور میں کہوں گا یار تن مغالطہ لگا ہے، میں نے ایسی بات کی نہیں ہے۔ اور اگر ریکارڈنگ ہوئی ہوگی آپ ریکارڈ چلا دو گے، یہ دیکھو آپ نے کہا، ہم کیسے مکرے ہو۔ اس لیے جو بھی بیان کرنے والا ہو اس کے سامنے اگر ٹیپ ریکارڈ آن کر دو اور اس کو پتہ چل جائے میری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، بلکہ آج کل میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ جو ٹیلی فون ہے نا یہ بھی ٹیپ ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا کئی بندوں سے گفتگو کر کے وہ کہتا ہے حافظ صاحب ذرا محتاط گفتگو، میری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو کل کو میرے لیے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ نہیں سمجھ لی؟ جب ایک بندے کو پتہ چل جائے میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ محتاط گفتگو کرے گا، انشٹ نہیں مارے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہر بندے کو یہ یقین کرنا چاہیے میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں کرامن کاتبین سب ٹیپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ارے جو کچھ تم کرتے ہو سب وہ لکھتے جا رہے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب یہی فلم قیامت کے روز چلی پھر بندہ انکار نہیں کر سکے گا۔ پھر بندہ کہے گا یا اللہ یہ میرا نامہ اعمال ہے ہی نہیں، یہ تو غلطی سے کسی کا میری طرف، میں نے اتنے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی بولتی بند کر دی جائے گی، اور ہاتھ بولنے لگ پڑیں گے، پاؤں گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ ساتھ کام ہمارے ساتھ خود کیا تھا۔ پھر بندے کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے یار، ڈرنا چاہیے۔